بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقویٰ کا حصول جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا فوکس عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نمازیں بہتر کر لیں، ہم زکوٰۃ اچھے طریقے سے دے دیں، ہم روزہ رکھ لیں، اور یہی چیز میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ رمضان میں بھی ہماری ہائی لائٹ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس یہ کرنے کے چانس نہیں ہوتا یا جنہیں اپنی فیملی کو دیکھنا ہوتا ہے، چاہے چھوٹے بچوں کو، چاہے بوڑھے ماں باپ کو یا ساس سسر کو، یا یہ کہ کسی بھی طریقے سے رشتہ داروں کی مدد کرنی ہے، کسی مریض کی مدد کرنی ہے، تو کبھی کبھی وہ دکھی ہو جاتے ہیں کہ اچھا میرا کام بہت زیادہ بڑی فیملی ہے تو پکانے پہ چلا جاتا ہے، یا کسی کی دیکھ بھال میں اتنا زیادہ لگ جاتا ہے کہ میں اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکتی ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ہمارے لیے موقع رکھا ہوتا ہے کہ ہم اس کو عبادت سمجھ کے اگر کریں کہ اس میں ثواب ملے گا اور دل اس میں لگا کر کام کریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے لیے ذریعہ بنا دیں گے ثواب کا اور بہترین اجر کا۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، عام طور پہ صحابہ کرام کا جواب اس طرح سے ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ہمارے حساب سے تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی مال دولت نہیں ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ اصل مفلس وہ ہے کہ جو آخرت میں، یعنی دین کے حساب سے مفلس وہ ہے جو آخرت میں بہت نیکیاں لے کر آئے گا، جیسے نمازیں بہت ہوں گی اس کے پاس، زکوٰۃ ہوگی، اس نے روزے بہت رکھے ہوں گے، سب کچھ ہوگا اس کے پاس، لیکن اس کے پاس بہت سارے لوگ ہوں گے جو پوائنٹ کر رہے ہوں گے کہ اس نے ہمارا مال کھایا، اس نے ہم پر بہتان لگایا، اس نے ہم پر کیچڑ اچھالا، اس نے ہمارے ساتھ یہ برائی کی اور یہ برائی کی، یعنی لوگوں کے حقوق وہ ادا نہیں کیے صحیح سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو ان کے مال، ان کا جو بھی نقصان کیا ہے وہ پے آف کرے گا وہ۔ تو شروع میں وہ انسان اپنی نیکیوں سے، یعنی اس کی نیکیاں دی جائیں گی، کیونکہ آخرت میں تو کرنسی یہی ہوگی نا، کوئی مال تو ہوگا نہیں۔ تو جو اچھے کام، جو اجر ہوں گے، جو نیکیاں ہوں گی انسان کے پاس، وہ دی جائیں گی ان لوگوں کو۔ اور جب یہ اس انسان کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی لائن لگی ہوئی ہوگی، ابھی لوگ باقی ہوں گے جن کا حق اس نے مارا ہوگا، جس کے ساتھ غیبت کی ہوگی، جس کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوگا، تکلیف پہنچائی ہوگی، ایذا کیا ہوگا، طعنہ زنی کی ہوگی، جو کچھ بھی کیا ہوگا لوگوں کے ساتھ برائی، ابھی وہ لوگ باقی ہوں گے اور نیکیاں ساری ختم ہو گئی ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کے کہ اب چونکہ اس کے پاس نیکیاں باقی نہیں ہیں تو ان کے گناہ ان کے حق میں ڈالتے جاؤ، یعنی ان سے گناہ لے کر اس کے حق میں ڈالتے جاؤ، اور وہ اتنے زیادہ گناہوں میں دب جائے گا کہ اس کی وجہ سے اسے دوزخ میں جانا پڑ جائے گا، یعنی نیکیاں، ساری نیکیوں سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو یہ انشاءاللہ ایک حدیث ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں تقویٰ حاصل کرنا ہے تو یہاں سے یہ سوچنا شروع کریں کہ حقوق اللہ تو ہم کبھی کبھی ادا کر دیتے ہیں اور شاید آسان بھی ہوتا ہو، لیکن حقوق العباد میں ہم میں سے بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ زیادہ افضل وہ شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ گھلتا ملتا بھی ہے اور لوگوں کے پہنچائے ہوئے ایذا پر صبر کرتا ہے، اور اس شخص کے مقابلے میں، یعنی وہ شخص اتنا بہتر نہیں ہے کہ جو کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ گھلتا ملتا بھی نہیں ہے، اور تاکہ لوگوں کی ایذا برداشت نہ کرنا پڑے، یعنی جو کہتا ہے کہ اچھا میں تو اب ان سے بات ہی نہیں کروں گا، میں ان سے قریب ہی نہیں آؤں گی، اور مجھے تو ان کے گھر ہی نہیں جانا ہے، یعنی قطع تعلق، کیونکہ قطع تعلق کے بارے میں یہ حدیث ہے نا کہ جو تعلق رشتہ داروں کے ساتھ قطع کرے گا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ جہاں پر صبر برداشت کرنی پڑ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ قطع تعلق کرنا ہی زیادہ اچھا ہے، زیادہ آسان ہے، جبکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ لوگوں میں افضل کمپیئر کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہیں جو مل جل کے، گھل مل کر لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان سے اگر تکلیف پہنچے تو وہ صبر برداشت کے ساتھ رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگ، وہ بہتر نہیں ہیں کہ جو ایک طرف ہو جاتے ہیں اور وہ قطع کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ
اللہ کے حقوق پھر تو ادا کرنا آسان ہے اگر آپ باقی سب چیزوں سے کاٹ لیں اپنے آپ کو کہ نہ مجھے کسی کا کام کرنا ہے، نہ مجھے کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے، اور نہ ہی کسی سے کوئی چیز برداشت کرنی ہے۔ جب آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں گے تو آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، اور اس کا بہت زیادہ اجر ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ نماز پڑھنا پھر اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا، اور نیکی کے ساتھ ڈیل کرنا، صبر کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ ڈیل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی عقل سمجھ دے، اور ہم اس کام کو بھی جہاں پر بندوں کے حقوق العباد ہیں اس میں بھی ان کا حق پوری طرح ادا کریں۔ آمین ثم آمین۔